سورۃ المطففین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی صورت ہے۔ ویل للمطففین، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ تطفیف کہتے ہیں ڈنڈی مارنے کو، تو ناپ تول میں کمی کرنا، زندگی کو شریعت کے عدل سے ہٹا کر گزارنا، لینے دینے کے معیارات کو الگ کر لینا، اسی طرح سے لوگوں سے کیے ہوئے معاہدات کو پورا نہ کرنا، ان سب کی بربادی بیان کی جا رہی ہے۔ ویل للمطففین، وہ لوگ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، چاہے وہ چیزیں جس یونٹ میں بھی ناپی جاتی ہوں اس یونٹ میں اس کو پورا نہیں دیتے، جیسا معاہدہ ہوا تھا اس کے موافق نہیں کرتے، وقت طے ہوا تھا تو وقت پورا نہیں دیتے، اور اسی طرح سے تولے جانے کے قابل تھی تو تول کر صحیح نہیں دیتے، اسی طرح اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، کمی کرنے والے، زیادتی کرنے والے۔ الذین اذا اکتالوا، وہ لوگ کہ جب وہ ناپ کر لیتے ہیں، علی الناس، لوگوں سے، یستوفون، تو پورا پورا لیتے ہیں، لیتے ہوئے تو ہرگز نہیں چھوڑتے، اپنا حق پورا وصول کرتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب وہ ناپ کر دیتے ہیں، او وزنوہم، یا ان کو وزن کر کے دیتے ہیں، تول کر دیتے ہیں، یخسرون، تو دوسروں کے لیے کمی کر دیتے ہیں۔ لینے کا معیار اور ہے، دینے کا معیار اور ہے، اپنے لیے اچھا پسند کرتے ہیں، دوسروں کے لیے برا پسند کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا فرمایا کہ یہ لوگ ہلاکت میں جانے والے ہیں، ہلاکت ہے ان کے لیے روز قیامت۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا انہیں اس بات کا یقین نہیں کہ روز قیامت اٹھائے جائیں گے، یعنی قبروں سے نکالے جائیں گے، لیوم عظیم، ایک عظیم دن، یوم یقوم الناس، جس دن لوگ کھڑے کیے جائیں گے، لرب العالمین، اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہی کرنی ہوگی۔ کلا، ہرگز نہیں، ان کتاب الفجار لفی سجین، بے شک نامہ اعمال فاجر لوگوں کا سجین میں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بیکار لوگوں کا، ناکارہ کام کرنے والوں کا نامہ اعمال وہ سجین میں رکھا جاتا ہے، اور نیک لوگوں کا نامہ اعمال وہ علیین میں رکھا جاتا ہے۔ کوئی مقام ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں اس کو۔ وما ادراک ما سجین، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ سجین کیا ہے، روحیں بھی لے جا کر وہاں رکھی جاتی ہیں۔ کتاب مرقوم، ایک کتاب ہے لکھی ہوئی۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، وہ لوگ جو جھٹلاتے تھے روز جزا کو۔ وما یکذب بہ، اور وہ نہیں جھٹلاتے تھے اس کو، الا کل معتد نسیم، مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزرنے والا تھا اور گناہگار تھا، تو وہ چاہتا تھا کہ اپنے اعمال کی پاداش میں پکڑا نہ جائے، اس لیے جھٹلاتا تھا۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، اور جب ان کے اوپر تلاوت کی جاتی تھی ہماری آیات، قالا، تو کہتا تھا، اساطیر الاولین، یہ تو پچھلوں کی داستانیں ہیں۔ کلا، بل، ہرگز نہیں، بلکہ ایسے اس کے ساتھ ماجرا ہوگا۔ رانا علی قلوبہم، زنگ آلود تھے ان کے دل، زنگ لگ گیا تھا ان کے دلوں کے اوپر۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص برے عمل کرتا ہے تو دل میں ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اور پھر مزید کرتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اسے اعمال کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور دوسری حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ تلاوت قرآن کرتا ہے یا موت کو یاد کرتا ہے تو دل سے زنگ اترنے لگ جاتا ہے، صاف ہونے لگ جاتا ہے دل۔ رانا علی قلوبہم، زنگ آلود ہو گئے ان کے دل، ما کانوا یکسبون، ان کے برے اعمال کی وجہ سے۔ کلا، ہرگز نہیں، انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یہ بدکار لوگ تو روز قیامت اپنے رب کے دیدار سے اوٹ میں کر دیے جائیں گے، محجوب ہوں گے، ان کو یہ نعمت نہیں دی جائے گی۔ دیدار باری تعالیٰ کی نعمت تو اہل جنت کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ ثم انہم لصال الجحیم، بلا شبہ وہ ضرور داخل ہوں گے جہنم میں۔ ثم یقال، پھر کہا جائے گا ان سے، ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ ہے وہ جہنم جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ کلا، ہرگز نہیں، ان کتاب الابرار لفی علیین، بے شک نیکوکار لوگوں کا نامہ اعمال تو علیین میں ہے۔ وما ادراک ما علیون، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ علیون یعنی نیکوکار لوگ کون ہیں جن کا نامہ اعمال علیین میں رکھا گیا ہے۔ کتاب مرقوم، ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، یشہدہ المقربون، حاضر ہوتے ہیں اس پر مقرب بارگاہ فرشتے۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار لوگ تو جنتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، مسیریوں پر بیٹھے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم، پہچان لیے جائیں گے ان کے چہروں سے، نظرۃ النعیم، نعمتوں کی تازگی، جو دیکھے گا وہ سمجھ جائے گا کہ جنتی ہے، اس کے چہرے پر اللہ کی نعمتوں کی ایک تازگی ہوگی، ایک نور ہوگا، اور نعمتوں میں رہنے والا اس کے کیا ہی کہنے۔ یسقون، وہ پلائے جائیں گے، من رحیق مختوم، ایسی شراب میں سے جو سربند ہوگی، جسے مہر کر کر بند کیا جائے گا۔ خالص شراب ہوگی، رحیق ہوگی، نتھری ہوئی ہوگی، اور مختوم ہوگی، سربند کی گئی ہوگی، اس کے اندر خاص صفات پیدا ہو جائیں گی۔ ختامہ مسک، اور اس پر مہر کی گئی ہوگی کستوری کی، یہ بھی اس کا خاص ایک وصف ہے، یا بعض کہتے ہیں کہ جنت کا ایک خاص چشمہ ہے جہاں سے انہیں لی جائے گی وہ شراب۔ وفی ذالک، اور اس بارے میں، اس جنت کے حصول میں، فلیتنافس المتنافسون، چاہیے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے آگے بڑھیں، دوڑ لگانے والے اس کام کے لیے دوڑ لگائیں، رغبت رکھنے والے اور جیتنے کی خواہش رکھنے والے جنت کو جیتنے کی کوشش کریں۔ ومزاجہ تسنیم، اور اس میں ملاوٹ کی جائے گی، یعنی اوپر سے ڈالا جائے گا اس میں تسنیم کو۔ تسنیم کیا ہے؟ عینن، ایک چشمہ ہے، جنت کے چشموں میں سے ایک چشمے کا نام ہے۔ یشرب بہ المقربون، اس سے پیئیں گے وہ لوگ جو مقرب ہیں۔ ان الذین اجرموا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ لوگ تو ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے دنیا میں۔ واذا مروا بہم، اور جب وہ سادہ
अल्लाह मुसलमानों के पास से गुजरते या तगामज़ून तो आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारे करते थे, मुसलमानों का मजाक उड़ाते थे। वज़न क़लबू इला अहलिहिम और जब ये दुनियादार लोग जाते थे अपने घर वालों की तरफ, इनक़लबू फ़कीहीन तो खूब दिललगी करते हुए जाते थे, बड़े आसूदा समझे जाते थे बज़ाहिर। वइज़ा राऊहुम और जब वो देखें और वो काफिर देखते उन मुसलमानों को, क़ालू तो कहते थे इन्ना हाउलाई लज़ालून, दुनिया में कहते थे कि ये तो गुमकर्दा राह लोग हैं, अक्लमंद लोग नहीं हैं, तो गुमराह हो गए हैं, यानी इनको अपनी दुनिया की कोई फिक्र नहीं। वमा उरसिलू अलैहिम हाफिज़ीन, हालांकि हमने इनके ऊपर उनको निगहबान तो नहीं बनाया था, यानी इन मुसलमानों को हमने उन काफिरों पर निगहबान तो नहीं बनाया था। फलयौमल्लज़ीना आमनू मिनल कुफ़ारि यज़हकून, चुनाचे आज के दिन ईमान वाले उन काफिरों का मजाक उड़ाएंगे। ईमान वाले जन्नत में होंगे और कुफार जहन्नम में होंगे, और ईमान वाले उन काफिरों का मजाक उड़ाते होंगे। अलल अराइक यंजुरून, मसैरियों पर बैठे हुए उन्हें देख रहे होंगे, तख्तों पर बैठे। हल सुवेबल कुफ़ार मा कानू यफ़अलून, क्या बदला पूरा पूरा दे दिया गया काफिरों को उसका जो वो किया करते थे, मिल गया उन्हें पूरा बदला।